السلام علیکم، میرا نام محمد نواز، میرا تعلق گلگت بلتستان پاکستان ضلع استور گاؤں مومن آباد سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کے مودی صاحب کا موڈ بن گیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان پاکستان اور کشمیر میں حملہ کرے۔ جناب مودی صاحب، ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ 1965 1971 اور کرگل کی لڑائی کا آپ کو صحیح کر کے یاد ہوگا۔ اس میں شانہ بشانہ گلگت بلتستان کے فوجی جوان ساتھ تھے۔ ہر جنگ میں آپ کی فوج سے 100 قدم آگے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے جوان۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جوانوں کے ساتھ پورے پاکستان کی آرمی، رینجرز، پاکستانی نیوی، پاکستانی ایئر فورس اتنی ہمت والی ہے کہ جن کا بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کس بہادری سے لڑتے ہیں۔ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر پھر جھپٹ کے حملہ کرنا، یہ آپ کو اندازہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں حملہ کر دو گے۔ آپ میں کیا مجال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ چھوٹی عید تو بڑی عید کے درمیان میں گلگت بلتستان کے میں حملہ کرنے والے ہو، اور وہاں سے چائنا اور پاکستان کا جو کاروبار چل رہا ہے، جو روڈ بنا رہے ہیں، سلک روڈ کا جو پروگرام چل رہا ہے، اس کو آپ روکنا چاہ رہے ہو۔ مہربانی کریں مودی صاحب، ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، ایک اچھے پڑوسی بن کے رہیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور میں خاص طور پہ انڈیا کے عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ مودی صاحب کو کسی نہ کسی طرح جلد یا اس کو اللہ تک کے پاس پہنچائیں، اور کوئی دوسرا بندہ آئے اور اس کی جگہ اور کام کرے۔ مودی صاحب اس قابل نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹیم بھی جاہلوں نے مل کے بنائی ہے۔ سب کام کرنے والے بھی جاہل ہیں، اس کو آئیڈیا دینے والے بھی جاہل ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا انڈیا کی عوام سے، خاص طور پہ انڈیا کی عوام سمجھدار لوگوں سے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب، مودی انڈیا کی عوام کے لیے بالکل اچھا نہیں کر رہا ہے، کسی صورت میں صحیح کام نہیں کر رہا وہ۔ اس لیے مودی کو بالکل ہٹائیں اس کو۔ اور اگر اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، چاہے گلگت سے کرے، چاہے لاہور سے کرے، چاہے کسی بھی کونے سے حملہ کرے، پورے پاکستانی عوام بڑھ چڑھ کر لڑیں گے، ایسی لڑائی لڑیں گے کہ آپ کے ہوش ٹھکان آ جائیں گے، آپ کو یاد رہے گا کہ کن سے واسطہ پڑا ہے۔ اور انڈیا سے بھی ہاتھ دھو جاؤ گے، انڈیا کے 12-14 ٹکڑے ہو جائیں گے، جتنے تمہارے صوبے ہیں اتنے وہاں ملک بنیں گے۔ اسی لیے آپ ہوش کے ناخن لو، اور کس کے کہنے میں، امریکہ اور اسرائیل کے کہنے میں کر رہے ہو یا اور کسی کے کہنے میں کر رہے ہو، تو مہربانی کرو، کرونا وائرس سے اگر تم بچ گئے ہو تو جنگ کی طرف نہیں آؤ، اور گلگت بلتستان پاکستان کی طرف بالکل سوچو ہی نہیں۔ ہمارے پاکستان آرمی، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہماری پوری افواج، ہماری ہر ادارہ، ہمارے گورنمنٹ کا ہر ادارہ اپنی جگہ تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ پاکستان نیوی، پاکستان رینجرز، پاکستان ایئر فورس، پاکستان بحری، پاکستان بحری، پاکستان کا جوان، ایک ایک بچہ، پاکستان کے ہر علاقے کے، خاص طور پہ گلگت بلتستان، پشاور، ان علاقوں کا ہر بچہ، گھر کی عورت سے لے کے مرد تک، سب کو اچھی سے اچھی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی بندوق چلانی آتی ہے۔ وہ آگے بارڈر میں سردی گرمی خزاں بہار میں بارڈر میں لے کے لڑ سکتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ہم رہتے آلریڈی بارڈر میں ہیں، تو آپ میں کیا مجال ہے جو آپ گلگت بلتستان اور پاکستان والوں سے لڑو گے؟ آپ نے یہ جو پلاننگ بنایا، جس کے کہنے میں بنایا، اس کو کینسل کرو اور واپس مڑ جاؤ، اپنی پلاننگ کینسل کرو۔ چھوٹی بڑی عید کا بہانہ نہیں بناؤ، کرونا وائرس کا بہانہ نہیں بناؤ۔ بین الاقوامی قوانین اگر آپ چینج کرتے ہو تو چینج کرو، اپنے ملک میں لاگو کرو جو نئے قوانین لے کے آ رہے ہو۔ اسرائیل، امریکہ، بل گیٹس، ان وغیرہ سب کے کہنے میں جو آپ نئے نئے قوانین لا رہے ہو، لاؤ اپنے ملک میں لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کو دھمکیاں نہیں دو۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ جو سنیں گے، انڈین پاکستانی جو بھی اس چینل کو سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے فارورڈ کریں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ مودی غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں انڈین دوستوں کو بھیج رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے انڈیا میں تمام بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔